روایتیں کہتی ہیں، تاریخ اسلام کہتی ہے، کیا روایتیں ہیں، ایک ہمارے ہاں کی ہے اور ایک عالم اسلام کی ہے، کہ جب حملہ ہوا ہے 17 ہجری میں ایران پر، تو عبداللہ ابن عامر نے خراسان کو فتح کیا۔ یزدجرد کی بیٹیاں، پہلے یہ روایت سنا دوں، پھر شیخ مفید نے جو ہماری روایت لکھی ہے وہ سناؤں گا۔ یزدجرد کی بیٹیاں چونکہ شکست ہوئی حکومت ایران کو، تو یزدجرد کی بیٹیاں گرفتار کی گئیں اور ان کو مدینے لایا گیا۔ دربار تھا، علی کو اطلاع ملی، علی اس وقت دربار میں آئے، گفتگو ہو رہی ہے۔ جب سارے اسیروں کا فیصلہ ہو چکا تو معاملہ یہ ہوا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو حکم دیا گیا، فارسی زبان میں جناب شہربانو کچھ کہہ رہی تھی، سننے والے نے کہا کہ یہ مجھے برا کہہ رہی ہیں، جبکہ سننے والے کی زبان عربی تھی، شہربانوں کی فارسی تھی۔ تو ایک بار اس نے کہا یہ مجھے برا کہہ رہی ہے، اس کو قتل کر دو۔ علی نے کہا سنو، تم اس کی زبان سمجھتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تمہیں کیسے پتا کہ یہ برا کہہ رہی ہے؟ کہا پھر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ تو کہہ رہی ہے ہائے ہرمز کا زمانہ جو ہماری شاہی کا تھا اور اب یہ وقت آیا۔ یہ تو اپنے زمانے کی، اپنے حالت کی بات کر رہی ہے، یہ تم کو برا نہیں کہہ رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ زبانوں کے اختلاف میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برا کہا جا رہا ہے۔ کہا اچھا، ان کو بازار میں لے جا کے، چونکہ کنیزی میں آئی ہیں، اسلامی حکومت نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہوئی ہے، تو ان کو کنیز بنا کے بیچ دیا جائے۔ علی نے کہا سنو، اسلام کا قانون یہ ہے کہ بادشاہوں کی بیٹیاں کنیز نہیں بنائی جاتی۔ فضیل علی نے قانون لکھوایا، بادشاہوں کی بیٹیاں کنیز نہیں بنائی جاتی۔ تو ایک بار پوچھنے والوں نے کہا کہ یا ابوالحسن پھر کیا کریں؟ کہا ان کو اختیار دے دو، دو بہنیں تھیں، کہا ان کو اختیار۔ علی نے فارسی میں ان سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ شہربانوں نے کہا شاہزنہ۔ علی نے کہا نہیں، شہربانو۔ کہا آپ نے صحیح کہا، یہ نام بھی میرا ہے، میری والدہ نے رکھا تھا۔ علی نے کہا ان کو اختیار دے دو، اور یہ جس کو منتخب کر لیں مسلمانوں میں سے، اس سے ان کا عقد کر دیا جائے، اور عقد میں حق مہر بیت المال ادا کرے گا۔ یہ علی کا انتظام دیکھیے، بیت المال حق مہر ادا کرے گا۔ علی کی رائے پر کس کو فوقیت ہو سکتی تھی؟ اختیار دے دیا گیا، چونکہ معصوم کی ولادت ہے اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اختیار دیا گیا کہ اب تم منتخب کر لو۔ تو ایک بار جناب شہربانوں نے بھرے ہوئے دربار پر نظر ڈالی، توجہ کیجئے گا، بھرے ہوئے دربار پر نظر ڈالی، اور ایک بار ایک جوان رانا پر نظر گئی۔ وہ جوان رانا وہ ہے کہ جس کو حسین کہتے ہیں۔ جیسے ہی نظر گئی، میں فضائل پڑھا ہوں، جیسے ہی نظر گئی تو اشارہ کر کے کہا کہ ہم نے ان کو منتخب کیا۔ بعد میں کسی نے وجہ پوچھی جو ہمارے ہاں کی روایت میں موجود ہے، جو میں ابھی عرض کروں گا۔ ہم نے انہیں منتخب کیا، علی نے کہا حسین سے ان کا عقد ہوگا، دوسری بہن ہیں ان سے جناب محمد ابن ابی بکر کا عقد ہوگا، انہوں نے ان کو منتخب کیا۔ یہی محمد ہیں جن سے اس بہن کے ذریعے قاسم پیدا ہوئے، انہی قاسم کی بیٹی ام فروا ہیں جو آپ کے چھٹے امام کی والدہ ہیں۔ یعنی دونوں بہنیں جو نوشیروان عادل کی اولاد میں آئیں، ان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان کی نسلوں میں امام آئے۔ نوشیروان عادل کی دونوں بیٹی پوتیوں کی نسل میں امامت آئی، ایک کی نسل میں ایک امام آیا، ایک کی نسل میں ایک امام آیا۔ تو چونکہ امامت آنے والی تھی، اس لیے قدرت حفاظت کیسے کرتی ہے؟
عام تاریخ کا خیال یہ ہے کہ یہ گرفتار ہو کے اسی سن میں آئیں جب حملہ ایران پر ہوا، لیکن شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام سے روایت یہ ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر نام لکھے دیکھ کر، اور آ کر پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ معاملہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا جب ایران پر حملہ ہوا تو یزدجرد کی بیٹیاں تہران کے قریب ایک پہاڑی میں جا کر چھپ گئیں غار میں، اور کئی برس اس غار میں رہیں۔ وہی غار آج تہران میں کوہ شہربانو کہلاتا ہے، جو لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ علی حاکم ہو چکے، تب وہ اس غار سے باہر نکل کے آئیں۔ یعنی جب تک انہیں اطمینان نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، حفاظت میں رکھا۔ یہ قدرت کا اہتمام تھا۔ اس زمانے میں حرائث ابن جابر علی کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا۔ علی نے حرائث سے کہا کہ دیکھو یزدجرد کی بیٹیاں کہاں ہیں، انہیں تلاش کرو۔ بیٹیوں کو پایا گیا، حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے۔ عالم اسلام کی روایت یہ ہے کہ کنیز بن کے لشکر اسلام میں لائی گئی تھیں، لیکن اب یہ وہ تمہید کے جو کی تھی کہ خدا اس نسل کو محفوظ رکھتا ہے جہاں امامت جانے والی ہوتی ہے، عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ جناب شہربانوں سے پوچھا گیا عالم اسلام کی روایت کہ تم وہاں سے مدینے تک پہنچ گئی، کسی کا ہاتھ تم تک نہیں بڑھا؟ کہا نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا، پروردگار نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا۔ اس کے بعد جناب شہربانوں سے پوچھا گیا ہوا کیا؟ کہا جس دن ایران پر حملہ ہوا اس سے ایک رات پہلے مسلمانوں کا رسول اپنے اس نواسے کے ساتھ میرے خواب میں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ ہم تمہارے گھر آئے ہیں اور تمہارے گھر سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی رات کا خواب تھا۔ دوسری رات کا خواب یہ تھا کہ جب عقد پڑھ کے رسول چلے گئے اور دوسری رات میں فاطمہ زہرا آئیں اور انہوں نے آ کر مجھے مکارم تعلیم کیے۔ فاطمہ نے، دیکھیے فاطمہ سمجھ لیجئے گا، میں نے کسی منزل پہ کہا فاطمہ کہتے بچانے والی کو، فاطمہ کہتے بچنے والی کو نہیں، بچانے والی کو۔ بچانے والی کے کیا معنی ہے؟ یعنی عصمت مطلقہ ہے۔ اب جو اس عصمت کے رشتے میں جڑتا جائے گا اسے زہرا بچاتی جائیں گی۔ یہی واقعہ شہربانوں کے لیے ہے، یہی نرجس خاتون کے لیے ہے کہ کنیز ہونے کے باوجود کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی قدرت نے حفاظت میں رکھا۔ تو کہنے دیجئے کہ قدرت حفاظت کرتی ہے مگر فاطمہ کی چادر کے ذریعے، قدرت تحفظ کرتی ہے مگر زہرا کی رضا کے ذریعے، اور یہ عصمت کا تحفظ ہے۔ کہ اسی لیے ہم نے اس شہزادے کو پہچان لیا، اس لیے کہ ہم سے اس کا عقد ہوا ہے، اور اس گھر میں آئیں، خدا نے بیٹا دیا۔ جیسے ہی جناب شہربانوں نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف تو علی مسکرائے، اور مسکرا کر کہا حسین اللہ تمہیں اس صاحب عفت سے ایک بیٹا دے گا جو عالمین کا سردار ہوگا، جو عالمین کا سردار ہوگا۔ زین العابدین اس طرح سے دونوں طرف سے دو اہم شجرے رکھتے ہیں، دونوں طرف سے دو اہم شجرے رکھتے ہیں۔ ایک شجرہ عصمت کا ہے، دوسرا شجرہ عدل کا ہے۔ نوشیروان سے جو شجرہ آیا ہے وہ عدل کا ہے۔ اس عدل کے شجرے کو سمجھا دوں، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا، آداب کسرا کے جب وہاں جائیں گے آپ تو دربار کو بھی دیکھیں گے جا کے، تو اس میں واقعہ لکھا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جب علی گئے، چونکہ کسرا کے دربار میں عدل ہوتا تھا، تو آج بھی جب آپ وہاں جائیں تو اتباع امیر المومنین میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ وہ مسلمان کا دربار نہیں تھا، وہ کلمہ گو کا دربار نہیں تھا، لیکن وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا اس لیے سنت ہے کہ مولا سے پوچھا گیا، امیر المومنین نے خود وہاں نماز ادا کی، کب پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ دربار عدل ہے،
اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہے، دو ایسی صفتوں کی تعریف کی ہے کہ ایک عدل اور ایک سخاوت. عدل نوشیروان کا، سخاوت حاتم کی. لوگ کلمے پہ رکے ہوئے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ فضیلت بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ بتائیے نوشیروان نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. مجھے نہیں معلوم پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، میں اس بحث میں ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ خدا کہہ چکا قرآن میں کہ کلمہ وہ جو تم زبان پر جاری کر رہے ہو وہ اور ہے، وہ کلمہ جو خوشبو دے رہا ہے وہ اور ہے. اس کا تعلق شجرے سے ہے، اور شجرہ نوشیروان کا عدل کا ہے. تو نوشیروان کا کلمہ عدل کا ہے، عدل کی خوشبو آ رہی ہے، اور کلمے کی قیمت اپنی جگہ پر ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی ظلم کرتا ہو تو ایسا نوشیروان اچھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا مگر عدل کیا، اور عدل بھی ایسا کہ اس کے دربار میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہو جائے. احترام عدالت میں تو ایک طرف خون میں عدل آیا، دوسری طرف عصمت آئی. میں بات کو جوڑ دوں، عصمت بھی مزاج کے عدل کا نام ہے. عصمت عدل ہی کو کہتے ہیں، جہاں عدل نہ ہو وہاں عصمت نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ عصمت کے معنی ہیں پروردگار کی اطاعت کی راہ پر قائم رہنا، اور ارادی اور اختیاری طور پر رہے تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے. قدرت جب اس عدل کو خون میں رکھ دے تو اسے معصوم کہتے ہیں. جہاں یہ خون میں آگے بڑھتا ہے اور یہ پہچانا جاتا ہے، اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ جگہ جگہ بات سامنے آتی ہے. چونکہ جناب شہربانوں کی وفات امام کی ولادت کے 4تھے مہینے ہو گئی تھی، اور جناب فضہ گھر میں موجود ہیں، جناب ام لیلہ ہیں، جناب ام رباب ہیں، تو اب ماں کے رشتے سے 2 بیویاں گھر میں موجود ہیں. لکھا ہے مورخین نے کہ آپ کے 4تھے امام ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. توجہ کیجئے گا، ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. ظاہر ہے کہ حقیقی ماں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ لفظ استعمال کر دیتے ہیں بعض جگہ سوتاپے کا. میں نہیں قائل ہوں اس کا. اہل بیت کے گھر میں سوتاپا ہوتا ہی نہیں ہے. اہل بیت کے گھر میں، زہرا کے گھر میں کوئی سوتاپا نہیں ہے. ہاں احترام یہ تھا کہ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی جناب ام لیلہ اور جناب ام رباب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ مکارم اخلاق تو آپ کے گھرانے کے ہیں، صلہ رحم تو آپ نے سکھایا ہے، آپ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. تو ایک بار امام مسکرائے گا، سنو میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پر ایک شے کی طرف میری ماں متوجہ ہو اور میرا ہاتھ اس سے پہلے چلا جائے. میں اپنی ماں کے احترام میں دسترخوان پہ ساتھ نہیں بیٹھتا. یہ زہرا کے گھر کی خوشبو ہے.